جس سے جان کے ضائع ہو جانے یا کسی عضو کے بیکار ہو جانے یا بگڑ جانے یا کسی نئے غرض کے پیدا ہو جانے کا یا موجودہ مرض کے پڑ جانے یا دیر میں صحت مند ہونے کا ہو یا آنکھ کے درد یا کسی زخم یا سر کے درد کا ہو تو اس کو روزہ کا رکھنا یا توڑ دینا جائز ہے۔ مثلاً کسی کے پیٹ میں اچانک ایسا درد اٹھا کہ بے چین ہو گیا اور اس کو دوا پینا ضروری ہے تو دوا بھی لینا اور روزہ توڑ دینا درست ہے۔ اگر ان سب صورتوں میں روزہ رکھنا برداشت کر سکے تو اس کو روزہ رکھنا افضل ہے، لیکن اگر ہلاکت کے خوف کا ذہن غالب ہو، یعنی 100% یقین ہو جائے اور امکان ہو جائے کہ میں اگر روزہ توڑ کر دوائی نہیں کھاؤں گا تو میری موت طے ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن ایسا ہوگا کہ جس کو یہ توڑے گا ایسے عذر کی وجہ سے تو رمضان کے گزر جانے کے بعد اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہوگی۔ نمبر 2، سفر، یعنی دوسرے وہ عذر کہ جس کی وجہ سے انسان روزہ نہ رکھے تو اس کو اجازت ہے، لیکن اس روزے کی بھی قضا لازم آئے گی۔ روزہ کسی بھی حالت میں ٹوٹ جائے، یہ انسان نہ رکھ سکے اور اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اب میں نے روزہ نہیں رکھا تو یہ روزہ ختم ہو گیا۔ ختم نہیں ہوا، وہ آپ کے کھاتے میں باقی ہے۔ ہاں، آپ کی بیماری کی وجہ سے، آپ کے عذر کی وجہ سے آپ کو اس بات کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس روزے کو آپ آج کے بجائے عید کے بعد رکھ۔ سفر شہری جس کی مقدار 48 میل یا اس سے زیادہ ہو، یعنی آپ 48 میل سے زائد کا سفر کا ارادہ کریں تو پھر آپ مسافر شرعی شمار ہوں گے، یعنی شریعت کی نظر میں آپ مسافر شمار ہوں گے۔ 48 میل کو اگر 2 کلومیٹر میں لیں تو یہ 77 کلومیٹر کے تک بنتی ہے، تو گویا کہ آپ 75 سے 77 کلومیٹر کا سفر کا ارادہ کرتے ہیں۔ مثلا آپ کراچی سے نکلتے ہیں اور آپ کا ارادہ ہے کہ میں حیدرآباد جا رہا ہوں۔ اب حیدرآباد جو کہ 77 کلومیٹر سے زائد ہے، یہ اس سے پہلے کہ کسی اسٹاپ کا آپ ارادہ کر لیں، جب اس سے آگے کا ارادہ کر لیں کہ جو 77 کلومیٹر سے زائد ہے، تو پھر آپ مسافر شرعی ہیں۔ آپ اپنے شہر سے نکلتے ہی مسافر شمار ہوں گے۔ آپ کی نماز فرض 4 کے بجائے 2 ہو جائے گی اور 3 رکعت والی نماز تو 3 ہی رہے گی، اور اس کے علاوہ آپ روزہ اگر آپ کے لیے رہنا ممکن ہو تو آپ کے اوپر رکھنا افضل ہے آپ کے لیے۔ لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے آپ مسافر ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کو اس وقت روزہ کا رکھنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں ادا کرنی پڑے گی۔ نمبر 3، جبر پر اکراه، یعنی زبردستی کوئی آدمی آپ کو روزہ رکھنے سے روکتا ہے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر کسی مریض یا مسافر کو مجبور کیا جائے یا کیا گیا کہ وہ رمضان کا روزہ توڑ دے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو اس پر روزہ توڑ دینا واجب ہے، اس لیے کہ یہاں پر اس کی جان کی امان اسی میں ہے کہ وہ روزہ جس وقت توڑ دے، اور شرعاً اس کو روزہ رکھنے کی اجازت ایسی حالت میں نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر اس نے روزہ نہ توڑا تو اس کو قتل کر دیا گیا تو گناہگار ہوگا۔ بخلاف اس کے کہ اگر تبرک اور مطعم شخص کو مجبور کیا گیا، یہ تو بڑی سی بات ہے۔ اگر تدرس اور مطعم شخص کو مجبور کیا گیا کہ وہ روزہ توڑ دے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کو روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے، اور روزہ رکھنا یعنی روزے کو نہ توڑنا اس کے لیے افضل ہے۔ یعنی بندہ پرہیز ہو اس پر جبر کیا جائے تو اس کو تو کچھ حالت میں روزہ توڑنا اثر ہے، لیکن اگر بندہ تندرست ہو، بیمار نہ ہو اور اس کو کوئی آدمی گن اس کے کام پہ رکھے، پستول اس کے کام پہ رکھے کہنا ہے کہ روزہ توڑ، بندہ طریقہ میں گولی مارتا ہو، تو تندرست اور صحت مند آدمی کے لیے افضل یہ ہے کہ روزہ پھر بھی نہ توڑے، روزہ پھر بھی نہ توڑے۔ ہاں، اگر توڑ دے تو اس کے لیے اجازت ہے، وہ گناہگار نہیں ہو۔
بس اگر اس نے روزہ توڑنے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا گیا اس شرعی حقوق پر چونکہ وہ قتل ہوا ہے، اس لیے شرعی حقوق پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا۔ نمبر 4 کہ وہ روزہ جس کی وجہ سے انسان روزہ رمضان کے مہینے میں نہ رکھے تو اس کو اجازت ہے۔ نمبر 4 احمد۔ نمبر 5 ارضا یعنی دودھ پینا۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے یا کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو ایسی عورت خواہ اس کی ماں ہو یا دائیا ہو، دونوں کرتے اپنے یا اپنے بچے کی جان پر ہلاکت سے نقصان کا بوگ کرے، یعنی دائیا یا دودھ پلانے والی ماں یہ سمجھے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی کمزوری کی وجہ سے بچہ بھوکا پیاسا مرے گا اور ظاہری طور پر اور اسباب نہ ہوں، یہ تب ہے کیونکہ آج کل اللہ بہت سارے اسباب پیدا کر دیے کہ آپ بھی ساتھ لو۔ اگر بچے وہ دودھ نہیں بھی پلاتی تو بچے کے بچنے کا اندیشہ نہیں، تو ایسی حالت ہو جائے کہ ظاہراً بھی کوئی اور قوت نہ ہو اور ماں بھی دودھ پلانے سے قاصر ہو روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں ماں کو روزہ توڑ دینا جائز ہے تاکہ کہ کچھ کھائے پیے اور اس کے بستان میں دودھ آئے، بچے کو غذا ملے، بچے کی زندگی بچے۔ لیکن اگر بچے کی زندگی بچنے کے دوسرے امکانات جیسے آج کل موجود ہیں تو ایسی صورت میں ماں کو روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یا بچے پر نقصان کا پیشہ ہے تو اس کو روزہ نہ رکھنا اور رکھا ہوا روزہ توڑ دینا جائز ہے اور اس پر صرف قضاء لازم آئے گی۔ اللہ کرے جو کچھ پڑھا گیا سمجھ لے اس کا تو اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔